فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ اللہ رب العزت قرآن شریف کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ جو شخص اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے، جو اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اچھے کام کرے، اسے چاہیے کہ وہ نیک کام کرے، اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے والے کام کرے، اور اللہ کے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق نہیں جانے، صرف اللہ کو ہی عبادت کے لائق جانے۔ اگر کوئی انسان ایسے کام کرتا ہے تو وہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ انسان کی جیسی نیت ہوتی ہے اللہ اسے ویسے ہی ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس لیے حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان عبادت کرتا ہے ثواب کی نیت سے، یعنی عبادت تو کرتا ہے ثواب کی نیت سے، یہ سوچ کر کے میں عبادت کر رہا ہوں تو اللہ مجھے ثواب عطا فرمائے گا، ثواب کی نیت سے جو عبادت کرتا ہے، تو بزرگ فرماتے ہیں، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ انسان عابد نہیں بلکہ وہ تاجر ہے۔ اور ایک اور انسان جو عبادت کرتا ہے جنت کی طلب کے لیے، دوزخ سے آزاد ہونے کے لیے، تو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ایسا انسان بھی عابد نہیں بلکہ وہ غلام ہے۔ اور تیسرا وہ شخص جو عبادت کرتا ہے نہ جنت کی طلب کے لیے نہ ثواب کی نیت کے لیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے جو عبادت کرتا ہے، تو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ وہی انسان کامیاب ہے، وہی انسان بلند مرتبے والا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں معلوم ہوا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے، جیسی نیت ہوتی ہے اللہ ویسے ہی ثواب عطا فرماتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا قرب جسے حاصل ہو گیا تو سمجھ لو ہر چیز اس کی ہو جائے گی، پھر جنت کا بھی حقدار ہو جائے گا اور جہنم سے بھی وہ آزاد ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہیے، جسے اللہ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے تو میرے عزیزوں سمجھ لو اس کی دنیا بھی کامیاب ہوتی ہے اور اس کی آخرت بھی کامیاب ہوتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں فرمایا جاتا ہے کہ ایک عابد عبادت گزار، اسے معلوم ہوا کہ لوگ ایک درخت کی عبادت کرتے ہیں، اس نے اپنے کاندھے پر کہاڑی رکھی اور رکھنے کے بعد نکل پڑا۔ میرے عزیزوں جیسے راستے میں جا رہا تھا تو شیطان انسانی شکل بنا کر کے ان عابد صاحب کے سامنے حاضر ہوا۔ حاضر ہونے کے بعد کہتا عابد صاحب کہاں جا رہے ہو؟ تو عابد نے بتایا کہ میں نے سنا ہے کہ لوگ فلاں درخت کی عبادت کرتے ہیں، میں اس درخت کو کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں، کیونکہ درخت نہیں ہوگا تو لوگ اس کی عبادت نہیں کریں گے، صرف لوگ اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو شیطان میرے عزیزوں ان عابد سے کہتا ہے کہ تمہیں کیا مطلب، لوگ کر رہے ہیں کرنے دو، تم تھوڑی نہ کر رہے ہو، تم تو اللہ کی عبادت کر رہے ہو، تم تو نیک ہو، تم اپنی عبادت کرتے رہو، لوگ جو کر رہے ہیں انہیں کرنے دو۔ تو عابد نے کہا نہیں، کچھ بھی ہو جائے میں اس درخت کو ضرور کاٹوں گا۔ میرے عزیزوں دونوں میں ہاتھ تپائی ہو گئی، عابد صاحب نے شیطان کو گرا دیا میرے عزیزوں، لیکن شیطان ہوتا، اس نے پھر دوسرا جال پھینکا، اور پھینکنے کے بعد عابد سے کہا کہ اے عابد صاحب آپ اپنی عبادت کرتے رہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کے گھر پر روزانہ 2 اشرفیاں بھجوا دیا کروں گا، کیونکہ آپ غریب ہیں، آپ کے گھر کے حالات ایسے ہی ہیں، آپ کے گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں، کیونکہ آپ کو 2 اشرفیاں روزانہ مل جائے کریں گی، آپ کا خرچہ بھی چلتا رہے گا اور آپ عبادت کرتے رہیں، آپ کو اس سے کوئی مطلب نہیں۔ تو میرے عزیزوں کیونکہ عابد کے سمجھ میں آ گیا اور عابد اپنے گھر پہ گئے، اور جانے کے بعد میرے عزیزوں انتظار کرتے رہے، جیسے رات کو سوئے تو میرے عزیزوں صبح کو جب بیدار ہوئے تو اپنے بستر پر 2 اشرفیاں رکھی ہوئی پائیں۔ میرے عزیزوں ایسے ہی معمول چلتا رہا، دوسرے دن جب دوسری رات آئی تو پھر 2 اشرفیاں آپ نے اپنے بستر پر رکھی ہوئی پائیں۔ میرے عزیزوں یہ معمول چلتا رہا، لیکن جب تیسری رات آئی تو اشرفیاں نہیں پائیں، پھر چوتھی رات آئی تو اشرفیاں نہیں پائیں، پھر اس کے بعد اور راتیں آئیں تو اشرفیاں نہیں
پائیں. پھر غصے میں اٹھے اور اپنے کاندھے پر کہاڑی رکھی. رکھنے کے بعد پھر راستے میں نکل پڑے. پھر شیطان کو اپنے مد مقابل پایا. میرے عزیزو شیطان نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ بتایا کہ میں درخت کو کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں. میرے عزیزو دونوں کے اندر ہاتھ تپائی ہو گئی. پہلے تو عابد صاحب نے شیطان کو پچھاڑ لیا تھا, لیکن اب دوبارہ سے جب مقابلہ ہوا تو میرے عزیزو شیطان غالب آ گیا. شیطان نے ان عابد کو گرا دیا. میرے عزیزو عابد صاحب بڑے پریشان, تعجب میں کہتے ہیں کہ معاملہ سمجھ میں نہیں آتا. پہلے مقابلہ ہوا تو میں غالب آ گیا, لیکن اب مقابلہ ہوا تو تم غالب آ گئے ہو, معاملہ کیا ہے بتاؤ. تو میرے عزیزو شیطان کہتا ہے اے عابد صاحب سنیے, پہلے آپ درخت کاٹنے کے لیے نکلے تھے تو اشرفیوں کے لالچ میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی خوشنودی کے لیے نکلے تھے. اور اب تم درخت کاٹنے کے لیے نہیں بلکہ درخت کاٹنے کی نیت سے نہیں بلکہ تم اشرفیہ لینے کی نیت سے نکلے تھے. اس لیے پہلے اللہ کی رضا کے لیے نکلے تھے تو پہلے تم کامیاب ہو گئے تھے, اور اب تم اشرفیوں کی, اب تم دولت کے لالچ میں نکلے ہو تو اب تم اپنے کام میں ناکام ہو گئے ہو. اس لیے میرے عزیزو معلوم ہوا کہ جو انسان اللہ کی رضا کے لیے اپنا کام کرتا ہے تو وہ شیطان پر غالب آ جاتا ہے, اور جو دنیا کے لالچ میں, جو پیسے کے لالچ میں اپنا کام کرتا ہے, جو دکھاوے کے لیے, جو ریاکاری کے لیے اپنا کام کرتا ہے تو شیطان اس پر غالب آ جاتا ہے. اس لیے میرے عزیزو معلوم ہوا اپنا جو بھی کام ہو وہ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے, اور جو کام اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے, جو کام اللہ کی خوشنودی کے لیے ہوتا ہے تو میرے عزیزو اس کام کے اندر کامیابی حاصل ہوتی ہے, اور اس کام سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے, اور اس کام پر اللہ اجر بھی عطا فرماتا ہے. اس لیے میرے عزیزو معلوم ہوا ہمیں جو بھی کام کرنا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے, اور جو کام اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے اس کام میں اللہ خوب برکتیں بھی عطا فرماتا ہے.